اپنے اس رمضان مبارک کا خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے 4 سے 5 اعمال اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرا سونا رب آپ کو بھی عمل، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا رمضان کا خاتمہ بھی اچھا کرنا، اللہ سونے ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اچھا کر دینا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سلامت رکھے۔ 5 اعمال، آپ کے ہاتھوں کی 5 انگلیاں، اللہ پاک آپ کی انگلیاں بھی سلامت رکھے، اللہ سونا آپ کے ہاتھ بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کا جسم سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں سلامت رکھے۔ 5 کام انشاءاللہ ہم نے رمضان کا یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ کی توفیق سے کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ پہلا عمل بڑا پاکیزہ عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات سے پہلے، رمضان کے آخری لمحات سے پہلے سونے اللہ کا شکریہ ضرور ادا کر لینا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، مولا تیرا شکریہ تو نے رمضان دیا، اللہ تیرا شکریہ تو نے ایمان دیا، اللہ تیرا شکریہ تو نے قرآن دیا، اللہ تیرا شکریہ تو نے نماز دی، اللہ تیرا شکریہ تو نے تراویح دی، اللہ تیرا شکریہ تو نے اپنی مسجد میں بلایا، اللہ تیرا شکریہ تو نے اعتکاف پہ بٹھایا، اللہ تیرا شکریہ تو نے سحری افطاری پہ جگایا، اللہ تیرا شکریہ تو نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا موقع نصیب فرما دیا۔ ہر بات پہ، ہر قدم پہ سونے اللہ کا شکریہ لازمی ادا کر لینا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندھیرے کے اندر ہاتھ لگاتی ہیں، آپ کے قدموں کو ہاتھ لگتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حتی تبرمت قدماہ، اللہ کے پیغمبر کے پاؤں سوج چکے ہیں، پاؤں میں ورم آ گیا، پاؤں میں سوزش آ گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ کائنات کے امام، آپ کے گناہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے گناہ کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، کائنات کے امام تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو تو اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا، آپ کو تو اللہ نے سید ولد آدم بھی بنایا، آپ کو تو اللہ نے ساری انسانیت کا سردار بھی بنایا، آپ کو تو اللہ نے اس کائنات میں بھی اور آخرت میں بھی آپ نے سردار بنایا، آپ کو اللہ نے جنت کا مالک و وارث بھی بنایا۔ کائنات کے امام کس بات کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کہ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ کائنات کے امام اتنی عبادت نہ کیا کریں، ساری رات نہ جاگا کریں، اے ہمارے محبوب پیغمبر آدھی رات عبادت کر لیا کریں، یا آدھی رات سے بھی تھوڑی عبادت کر لیا کریں، ساری رات کیوں جاگتے ہو؟ کائنات کے امام آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، نوٹ فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ابھی میں کسی جگہ پہ پہنچتا نہیں، 1 مہینے پہلے میرا رعب وہاں تک اللہ پہنچا دیتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ختم بالرسالہ، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کا آخری بنا دیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے جملے عطا کیے ہیں، میں ایک جملہ بولتا ہوں، جملے میں سمندر بند کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
او میرے پیارے بھائیوں، او مسلمانوں، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس کی کتنی رحمت ہے، اس نے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عزتوں والا، بخششوں والا، مغفرتوں والا، عنایتوں والا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، علماء کرام اکثر پڑھتے ہیں، قرآن کی مشہور آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اور بھی عطا کر دے گا۔ معنی یہ ہے جو میرا پیارا بھائی مسلمان، جو میری بہن بیٹی اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ زندگی کے اور رمضان بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے نصیب فرما دے۔ سونے اللہ بار بار رمضان نصیب فرمانا۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام جب رمضان المبارک چلا جاتا 6 مہینے تک اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے، اللہ ہماری عبادت قبول فرما، اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اللہ صدقہ خیرات قبول فرما، اللہ نفل نوافل قبول فرما، اللہ سحری افطاری قبول فرما، اللہ رمضان کی محنتیں قبول فرما۔ میری بیٹیاں بہنیں اور میری مائیں سارا رمضان سحری افطاری تیار کرتی رہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ان کا ساتھ دیتی رہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ صحابہ کرام 6 مہینے تک اللہ سے اپنے ان اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے، اور اگلے 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ پھر عطا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کی میری زندگیوں میں رمضان المبارک کو بار 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 نصیب فرما دے۔ اللہ ایمان کی حالت میں دینا، اللہ صحت کی حالت میں دینا، اللہ عزت کی حالت میں دینا، اللہ عافیت کی حالت میں دینا، اللہ رمضان بھی دینا، ایمان بھی دینا، قرآن بھی دینا۔ سونے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید بھی فرما دے۔ کتنے اعمال بتا دیے؟ ایک عمل، جزاکم اللہ، ایک عمل، سب سے ضروری عمل رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ کریں گے، باقی عبادات اپنی جگہ پہ جاری رہیں گی، لیکن آج کل کے دن میں رمضان کی اختتامی راتوں میں، رمضان کی اختتامی گھڑیوں میں، رمضان کی جاتی گھڑیوں میں میرے سونے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا ایام معدودات، او قصور شہر کے رہنے والوں تم نے حساب ہی کرتے رہ جانا ہے، تم نے دیکھتے ہی رہ جانا ہے، یہ رمضان آیا، یہ ہفتہ آیا، یہ جمعہ آیا، یہ رمضان کیا دوسرا عشرہ آیا، یہ تاک راتوں کا آغاز ہوا، یہ پہلی دوسری تیسری تاک رات چلی گئی، یہ چوتھی تاک رات بھی رات کو چلی گئی، اور پھر 5ویں تاک رات آ جائے گی۔ ہم نے پہلے کہا تھا ایام معدودات، یہ دیکھتے دیکھتے آپ کے ہاتھوں سے رمضان چلا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ پھر رمضان نصیب فرما۔ پہلا عمل حضرات۔ دوسرا عمل یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، سونے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا۔ اللہ کے سامنے معافیاں مانگ لینا، عبادتوں کے باوجود معافیاں مانگنا اللہ والوں کا شیوا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں، کائنات کے امام سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، کائنات کے امام علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں، کائنات کے امام سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر سے زیادہ پاک پاکیزہ دل والا کوئی نہیں، سونے پیغمبر سے زیادہ سچی سچی صاف ستھری نیت والا کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر سے سونی تلاوت والا کوئی نہیں، کائنات کے امام سے زیادہ محنت والا کوئی نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو، ہر محفل میں کم از کم میں 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔
اللہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اللہ سونا اس کو لازمی معاف کر دے گا، چونکہ وہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں او میرے پیارے بھائیوں بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری احترام والی عزت والی پردے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ آپ کو مجھے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اللہ والے بندے راتوں کو سوتے تھوڑا ہیں، تیری میری نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری رات کاروبار میں گزارنے والوں، ساری رات رشتہ داروں دوستوں سے گپیں لگانے والوں، ساری رات باتوں میں ختم کر دینے والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے۔ اگلی آیت بڑی حیران کن ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، عجیب واقعہ ہے، ساری رات عبادت کی ہے اور سحری کے ٹائم پھر جا کے اللہ سے توبہ بھی کی ہے، اللہ سے استغفار بھی کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کائنات کے امام یہ کیا بات ہے بندہ ساری رات اللہ کی عبادت بھی کرے اور پھر سحری کے ٹائم اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ سحری کے ٹائم پہ جا کے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ نہیں آتی، ساری رات تو عبادت کی ہے، کون سا کوئی گناہ کیا ہے؟ توبہ تو ہوتی ہے گناہوں سے، استغفار تو ہوتا ہے گناہوں سے، یہ کس بات پہ استغفار ہو رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ عبادت تو کر لی ہے لیکن اللہ کا بندہ اللہ سے کہتا ہے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، اللہ جیسی تو نے نماز کہی تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکے، سونے اللہ جو تو نے روزے کی شرطیں لگائی تھیں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکے، جتنا تو نے خرچ کرنے کو کہا تھا اللہ اتنا خرچ بھی نہیں کر سکے، اللہ جتنا معافیاں مانگنی چاہیے تھی اتنی معافیاں بھی نہیں مانگ سکے، اللہ نے جتنا خشوع و خضوع کہا تھا وہ خشوع و خضوع بھی نہیں کر سکے، میرے مالک نے جتنا تلاوت قرآن جس انداز میں کہا تھا اس انداز میں تلاوت بھی نہیں کر سکے۔ ساری باتوں میں انسان کمزور ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے، انسان کے اعمال ناقص ہیں، انسان کی عبادتیں ناقص ہیں، انسان کے معاملات ناقص ہیں، اس وجہ سے کائنات کے امام فرماتے عائشہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہا کرو۔ سونے اللہ کو کمیاں رہ گئیں، اللہ کمزوریاں رہ گئیں، اللہ پورا نہیں کر سکے، اللہ حق نہیں ادا کر سکے، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح عبادت نہیں کر سکے، ما عرفناک حتی مغفرتک، اللہ جس طرح تجھے پہچاننا چاہیے تھا اتنا ہم تجھے پہچان نہیں سکے، ما عرفناک حتی معرفتک، اللہ جس قدر تیری پہچان کرنی چاہیے تھی، اللہ جس قدر تیری شان بلند ہے، اللہ جس قدر تیرے سامنے جھکنا چاہیے تھا، سونے اللہ جس قدر تجھ پہ ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ جس قدر تیرے پہ توکل کرنا چاہیے تھا، اللہ جس قدر تیری قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم وہ قدر نہیں کر سکے، ہم اس رمضان کی قدر نہیں کر سکے، ہم قرآن کی قدر نہیں کر سکے، ہم ایمان کی قدر نہیں کر سکے، پھر سونے اللہ سے کہہ دو اللہ معاف کر دے، سونے اللہ معاف فرما دے، یعنی اللہ سے معافی کیوں مانگنی ہے؟ عبادت میں کمی رہ گئی ہے، عبادت میں کمزوری رہ گئی ہے، اس وجہ سے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے میں نے 2 اعمال بتا دیے، پہلا عمل عرض کیا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرا عمل عرض کیا اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے۔
اور آپ کو معلوم ہے، یاد رہنا چاہیے، علماء کرام نے یہ آیت کریمہ بہت پڑھی ہے، ہر عالم دین آپ کو سناتا ہے۔ اللہ کی قسم اس آیت کریمہ کو بندہ پڑھتا ہے، اگر اللہ کرے ہمیں ترجمہ یاد ہو، اگر اللہ کرے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، اگر اللہ کرے ہمیں قرآن کا مفہوم آتا ہو، اللہ کی قسم دل کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ سونے تیرا تو سارا قرآن ہی بڑا پیارا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں تو میرے رب نے کمال کر دیا، تسلی کی انتہا کر دی، تشفی کی انتہا کر دی، پیار کی انتہا کر دی، رحمت کی انتہا کر دی، اللہ نے اپنی عطا کی بھی انتہا کر دی۔ سنیے میرا سونا رب کیا کہتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ لوگوں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے نظریں جھکاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، الا من تابا، وہ جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، ایمان لے آیا، اور پھر وہ عامل صالحا، اس نے نیک اعمال بھی کر لیے۔ ہاں ہاں سنیے خوشخبری کیا ہے، فرمایا میرا سونا رب اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سونا اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ لے کے آ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، اے آدم کی اولاد، اتنے گناہ ہو جائیں، زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ ہو جائیں، لیکن اپنے رب سے آ کے بڑے پیار سے کہہ دینا، اللہ مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، میں بار بار یاد کرواتا ہوں، اپنے سونے اللہ سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرو، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ سونے اللہ سے کہہ دیا کرو، اپنی زبان میں کہہ دیا کرو، آسانی سے کہہ دیا کرو، نرمی سے کہہ دیا کرو، مولا ہم نے تو اسیاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سونے اللہ سے پیار سے باتیں کیا کرو۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، آ کے میرے سے معافی مانگ لینا، آ کے میرے دروازے پہ اللہ کے سامنے نظریں جھکا دینا، فرمایا اتنی ہی رحمت کے ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حضرات دو اعمال ہو گئے، پہلا عمل نہیں بولنا، شکر کرنا ہے اللہ کا۔ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، پھر بھی میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سارا رمضان تقریباً 150 کے قریب تقریریں کی ہیں، میرا اللہ قبول فرما لے، میرا اللہ ریاکاری سے بچا دے، میرا اللہ ایک ایک لفظ قبول کر لے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے وہ لوگوں اگر ایک لفظ بھی قبول ہو گیا، اگر سماعت کا ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا، اگر نماز کا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ بھی قبول ہو گیا، اللہ مسجد کی طرف آنے والا 1 قدم بھی قبول ہو گیا، اللہ کے دین کی محفلوں میں بیٹھا ہوا 1 لمحہ بھی قبول ہو گیا، انشاءاللہ آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پہلا عمل کیا بتایا، کیا کرنا ہے؟ شکریہ اللہ کا ادا کرنا ہے رمضان کے خاتمے سے پہلے۔ دوسرا عمل بتایا اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ اللہ ہماری عبادتیں ناقص رہ گئیں، مولا ناراض نہ ہو جانا۔ سونے اللہ تیرا مہمان رمضان ہمارے پاس آیا تھا، اللہ دیکھنا کہیں ناراض نہ چلا جائے، اللہ ہم تیرے سے استغفار کرتے ہیں، اللہ بار بار کرتے ہیں۔ تیسرا عمل خوش ہو جاؤ، میرے سونے رب کی عطا پہ خوش ہو جائیے۔ ہاں اعمال کے بارے میں خبردار ضرور رہنا چاہیے، لیکن ایک بڑی عجیب خوشخبری سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ کہتا ہوں،
اے مسجد میں آنے والوں، اے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے والوں، اے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، اے سحری افطاری پہ اہتمام کرنے والوں، اے راتوں کو جاگ جاگ کے سونے رب کو منانے والوں، ایک بڑی عظیم خوشخبری سناتا ہوں، اے رمضان المبارک کے مہینے سے استفادہ کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، اللہ سونے نے آپ کی میری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، انشاءاللہ قبول کر لیا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، علماء کرام بھی اکثر کہتے ہیں، اگر ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کا موقع مل جائے، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے پہلی عبادت قبول کر لی ہے۔ میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں، پچھلے سال کی اس رات میں بھی اللہ کی توفیق سے ہم اس مسجد میں جمع تھے، تکمیل قرآن کی محفل میں جمع تھے۔ اللہ مجاہد برادران کو سلامت رکھے، اللہ جو ہمارے پیارے بھائی اللہ کے دین کے سفر پر گئے ہیں، اللہ ان کا سفر قبول فرما۔ سونے اللہ میرے سمیت جو ابھی تک وہ سفر نہیں کر سکا، اللہ اس کو توفیق عطا فرما۔ ہاں پچھلے سال بھی جمع تھے، اگر میرے رب نے آج بھی بلایا ہے، اس کا معنی ہے میرے سونے رب کو پچھلے سال کی عبادت پسند آ گئی ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے پچھلی نمازیں قبول کی نا تو آج کی عشاء کی نماز عطا فرما دی، اللہ نے پچھلی تراویح قبول کی نا تو آج کی رات کی تراویح قبول فرما ہمیں عطا فرما دی، اللہ نے پچھلے سال کا رمضان قبول کیا نا تو اس سال کا رمضان عطا کر دیا، اللہ نے پچھلے سال کا قرآن سننا قبول کیا نا تو آج کا قرآن جو ہے وہ سونے رب نے ہمیں عطا کر دیا۔ ائمہ کرام کی اس فرمان کی روشنی میں خوش ہو جائیے۔ تیسرے نمبر پر اپنے اللہ کی باتوں پہ خوش ہو جائیے، انشاءاللہ میرے اللہ نے پچھلی عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ لمبی بات نہیں ہے، سادہ سی بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس ملاقات کے لیے آیا، میرے ساتھ بات چیت کی، میرے پاس بیٹھا رہا، میرے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، اگر اس کی باتیں مجھے پسند آئیں گی، اگر اس کا رویہ مجھے پسند آئے گا، اگر اس کا طریقہ مجھے پسند آئے گا، اگر اس کا انداز مجھے پسند آئے گا، اگر اس کے الفاظ مجھے پسند آئیں گے، دوبارہ میں اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دوں گا نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، سونے رب کو اگر ہماری نمازیں پسند آ گئی، سونے اللہ کو اگر ہماری دعائیں پسند آ گئی، سونے مالک کو اگر ہماری التجائیں پسند آ گئی، سونے رب کو اگر آپ کا میرا مسجدوں میں آنا پسند آ گیا، سونے رب کو آپ کی میری سحری افطاری پسند آ گئی، سونے اللہ کو آپ کا میرا ذکر تلاوت پسند آ گیا، سونے اللہ کو میرے ہاتھ اٹھانا پسند آ گیا، سونے اللہ کو دین کی یہ محفلیں پسند آ گئی، اللہ نے اس وجہ سے پھر ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تیسری بات ہے اللہ پہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے الحمدللہ 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 ہماری عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات کتنے اعمال ہو گئے؟ 3 اعمال۔ پہلا عمل شکریہ ادا کرنا، دوسرا عمل استغفار کرنا، تیسرا عمل خوش ہو جانا، میرے رب نے ہماری عبادات انشاءاللہ قبول فرما لی ہیں۔ اللہ سونے سے یہی دعا کیا کرو، اللہ تھوڑی کی ہے یا زیادہ کی ہے، اللہ چنگی کی ہے یا مندی کی ہے، اللہ ٹوٹی کی ہے یا پھوٹی کی ہے، اللہ چھوٹی کی ہے یا موٹی کی ہے، اللہ جتنی ہم نے معمولی سی عبادات کی ہیں، اللہ ہم تیری عبادتوں کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن سونے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ حضرات چوتھا عمل یہ ہے، اللہ کے راستے میں رج کے خرچ کر دو۔ بڑے سارے قبروں میں ایسے پڑے ہیں جو آج یہ خواہش کر رہے ہیں اگر موقع مل جائے ہم قبروں سے نکل کے اپنی ساری جائیدادیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ بہت سارے قبرستانوں میں ایسے پڑے ہیں جن کی خواہشیں ہیں موقع ملے
ہم اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجیں، ہماری ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ بہت سارے قبروں میں ایسے پڑے ہیں جن کی آج خواہش یہ ہوگی ہم جائیں تو اچھے اعمال کر کے آئیں، جائیں تو ہمارا ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آئیں۔ بہت سارے ایسے قبروں میں پڑے سوچ رہے ہیں اگر ہمیں موقع مل جائے آئندہ جا کے ہم جمع نہیں کریں گے، آئندہ جا کے ہم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، آئندہ جا کے ہم دولت 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 نہیں کہیں گے، آئندہ جا کے ہم پیسے کے رٹ نہیں لگائیں گے، آئندہ جا کے ہم سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ مولانا عبداللہ دستری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک بات کہی، اپنے شاگردوں سے سوال کیا، او میرے پیارے شاگردوں، یہ قبروں میں سونے والوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ بتانے والے شاگردوں نے بتایا، استاد جی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی اگر اللہ موقع نصیب کر دے واپس چلے جائیں اور واپس جا کے ہم اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ہم اپنی ساری اولادوں کو اللہ کے دین کے راستے پہ لگا دیں، ہم اپنے سارے معاملات کو اللہ کے دین کے مطابق سدھار دیں، ہم اپنے گھر والوں کی تربیت اللہ کے دین کے مطابق کر دیں، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھا لیں، ہم اپنے بیٹوں کو بھی قرآن پڑھا لیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھا لیں، ہم اپنے گھروں میں دین کی محفلیں کروا لیں، ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اللہ جتنا ہمیں نصیب ہو جائے، یہ قبروں میں پڑے سوچ رہے ہیں ہم واپس جائیں تو سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن آج یہ واپس نہیں آ سکتے، ان کی خواہشیں رہیں گی، ان کے معاملات ان کے ذہنوں میں رہیں گے۔ عبداللہ دستری رحمت اللہ علیہ فرماتے، بیٹا یہ جانے والے تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن آپ کے میرے لیے تو موقع موجود ہے، یہ زندگی کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے، زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے، زندگی کے لمحات ختم ہونے سے پہلے پہلے، زندگی کا چانس ختم ہونے سے پہلے پہلے، ہاں میرے پیارے بھائیوں، زندگی کا سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر تم کر سکتے ہو اپنی دولت ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جمعہ جو میں نے رمضان کا یہاں پڑھایا، اللہ کی توفیق سے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا، آپ نے دل کھول کے اللہ کے دین پہ خرچ کیا۔ میں سونے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اتنا دے دے کوئی لوڑ تھوڑ باقی نہ رہے، سونے اللہ اتنا دے دے کسی سے مانگنا تو دور کی بات ہے، اللہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہ پڑے، اللہ ہمارے گھر بار میں کاروبار میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ رزق حلال میں برکت پیدا کر دے، اللہ رزق حلال کافی کر دے، اللہ رزق حلال آسان کر دے، اللہ رزق حلال کی توفیق دینا، اللہ حرام کے لقموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آپ نے اللہ کی توفیق سے جمعے کے دن ایک اچھا خاصا دین کے ساتھ تعاون کیا، اللہ پاک قبول فرما لے۔ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں ساہیوال میں گیا، 25ویں رات کو ساہیوال والوں نے کہا 10 لاکھ چاہیے، سونے رب کی رحمت ہو گئی، ہم نے اپیل کی اللہ کے فضل و کرم سے، میرے سونے رب نے 10 لاکھ پورا کر دیا۔ میں 27ویں رات یعنی کل رات گجرانوالہ کے اندر ایک تکمیل قرآن پہ تھا، ہمارے پیارے بھائیوں نے وہاں پہ دین کا مدرسہ بنایا ہے، کہنے لگے اس کا لینٹر ڈالنا ہے، میں نے پوچھا کتنا چاہیے؟ اللہ سے اتنا ہی مانگ لیتے ہیں، کہتے 7 لاکھ روپیہ لینٹر پہ لگ جائے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، آپ جیسے پیارے بھائیوں سے اپیل کی، اللہ اکبر، اللہ کا شکریہ، اللہ تیرا شکریہ، اللہ تیرا شکریہ۔ رات ہم الحمدللہ اس لینٹر کے لیے 8 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کا میرا قبول فرما لے۔